السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھب ہمی، آمین۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف ہے، سورت کا نمبر 7 ہے اور پارے کا نمبر 9 ہے۔ آیت جو ہے 180 تک الحمدللہ لاسٹ ٹائم ہم نے کمپلیٹ کیا تھا، جو کہ رکوع کیونکہ 3 بنتا ہے۔ آیت جو ہے 189 سے الحمدللہ ہم انشاءاللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب جو ہم نے بات پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہمارے سب کے لیے آدم کی اولاد کے بارے میں بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تم سب کو ایک جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وجعل منہا زوجہا، سب سے پہلے اللہ نے آدم کو پیدا کیا، ایک مرد انسان کو، اور اس سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اب یہاں پر جو ہے نا، یہاں تک دیکھتے ہیں، بڑی اہم بات ہے کہ ہم لوگ شروع سے بایولوجی اور دنیا کی نیچر یہی ہے کہ ایک مادہ اور ایک نر، چاہے وہ پودوں میں ہے، انسانوں میں ہے، جانوروں میں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے۔ اس کے بغیر ایک نیا انسان یا نیا جاندار پیدا نہیں ہو سکتا ہے، لیونگ تھنگ پیدا نہیں ہو سکتی، چاہے وہ انسان ہے یا پودا ہے۔ تو ہر زائگوٹ مرد، میل اور فیمیل، دو سے مل کر بنتا ہے۔ یہ ایک نیچر ہے، یہ ایک ریگولر اللہ کا قانون ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کچھ باتیں قانون سے ہٹ کر کرتے ہیں، اور وہ باتیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، وہ اللہ کی آیات، معجزے یا نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے، وہ کن کہے فیکن ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مرد آدم بنایا، اور اس کے آدم سے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کر دیا، فیمیل، یعنی حضرت حوا علیہ السلام۔ اور وہ جو پیدا ہوئی وہ بھی کوئی بچہ پیدا نہیں ہوئی، ایک جوان عورت۔ اور وہ کیسے پیدا ہوئی؟ اب سوال یہ ہے کہ ایک مرد سے بچہ کیسے؟ لیکن وہ ایک عام نیچرل جو قانون ہے اس کے مطابق نہیں، جیسے اللہ نے چاہا، جو اللہ کی مرضی تھی اس طرح سے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک مرد سے ایک انسان پیدا کیا، تو حضرت مریم علیہ السلام، ایک عورت، اکیلی عورت سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کیا یعنی حضرت عیسیٰ۔ اور پھر ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کوئی مرد، کوئی عورت، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک انسان پیدا کر دیا یعنی آدم علیہ السلام۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ کے ہاں کچھ بڑی چیزیں نہیں ہیں، اس کی کن کی ہی دیر ہے، فیکن وہ ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے تو چیز ہو جاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں دنیاوی قانون کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تم سب کو ایک انسان، ایک جان سے پیدا کیا یعنی حضرت آدم، اور پھر اس آدم سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور جان بنائی، وہ اس کی بیوی، لیسکونا الیہا۔ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، بڑی اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو آدمی کے لیے اللہ نے ایک عورت بنائی ہے نا، یہ عورت کیوں بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، ابھی ہم اکثر بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے پاس جب اللہ نے ان کو بنایا، یہ بچپن سے ہم سٹوری سنتے آ رہے ہیں، لیکن یہ سٹوری لیکن کسی حد تک ریلیٹ کرتی ہے ہماری لائف سے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا۔ اب ایک جنت، اتنی خوبصورت جنت ہے، اور وہاں بہت کچھ ہے، جنت خود اپنے اندر کیا ہی اس کے کہنے، وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اس کے بعد اب رہ ہی کیا جاتا ہے، جنت کے بعد رہ ہی کیا جاتا ہے، بس اس کا نام ہی کافی ہے۔ تو وہاں پر رہ کر بھی آدم علیہ السلام تنہائی فیل کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ساتھی، ایک کمپینین، ایک دوست دیا۔ اب ذہن میں یہ آتا ہے کہ کوئی فرینڈ کیوں نہیں، میل فرینڈ کیوں نہیں دیا، کوئی پیرنٹس کیوں نہیں دیے، کوئی وائف کیوں دی، عورت کیوں دی؟ اس کا آنسر یہ ہے لیسکونا الیہا،
تاکہ وہ اپنی جو اللہ نے ان کو بیوی دی ہے اس کے پاس جا کر سکون حاصل کریں. گویا کہ لائف پارٹنر جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ سکون کا باعث ہے، اسپیشلی میل کے لیے فیمیل دل کو سکون دینے کا باعث ہے، اور یہ ہم بہت سی اگزامپل سے دیکھ چکے ہیں. اللہ ہمیں سکون دینے والی بیویاں بنائے، آمین. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف پارٹنر ہیں. کیا ہی کہنے ہیں ان کے لائف پارٹنر ہونے کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی سے پہلے سے لے کر آخری دم تک جو ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہوں نے نبھایا، ان کے جیسے اگزامپل دنیا میں نہیں ملتی ہے. بہت سی اگزامپل ہیں. سب سے بڑی اگزامپل جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی آئی ہے اور آپ گھبرا گئے ہیں، تو انہوں نے گھر آ کر، ہمارے معاشرے میں ہم جب فیمیل کوئی میل ہمیں اپنی ٹینشن بتاتا ہے تو مزید اس کو پریشان کر دیتے ہیں یا ساری چیز کو مدعا ان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. لیکن دیکھیں حضرت خدیجہ نے ہمیں کیا سکھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکسڈ کیا. انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اچھائیاں گنوائیں کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے، اللہ آپ کو پریشان نہیں کریں گے. یہ جو آپ کے ساتھ انسیڈنٹ ہوا ہے، واقعہ ہوا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اچھا رزلٹ ملے گا. اور پھر جتنی وہ کوشش آپ کو کنسول کر سکتی تھی، تسلی کر سکتی تھی، وہ دی. آپ کے اوپر چادر ڈالی، ریلیکسیشن کا سم مومنٹس دیے، اور اس کے بعد آپ کو اب کسی گائیڈن کے پاس، کسی کنسلٹنٹ کے پاس لے کر چلی گئی. ورقہ بن نوفل جو ان کے چچا زاد بھائی تھے. یا ہمارے لیے سیکھنے کی کیا بات ہے جو اللہ نے ہمیں قرآن میں سکھائی ہے. قرآن جو ہے نا وہ ہمارے لیے صرف پڑھ کے ناظرہ اور ثواب حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں ہے. دراصل جو قرآن ہے وہ عملی زندگی میں اپنانے کی چیز ہے. بہت سے لوگ ہیں، ہماری ایک سسٹر ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے قرآن سے کو سیکھا، پڑھا تو قرآن سے میں نے فٹنس سیکھی. اور انہوں نے کہا کہ 8 ایئر کی ایج میں ان کو ڈائبٹک تھی، ہائی بلڈ پریشر تھا، اوبیسٹی تھی، اور انہوں نے قرآن کی وہ آیت کہ اللہ نے کہا کہ جانور کی خوبصورتی جانوروں کی اللہ کو بہت پسند ہے، اس لیے کیونکہ وہ صبح کو بھی واک کرتے ہیں، شام کو بھی چلتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جانوروں کی خوبصورتی اس میں ہے کہ وہ چلتے ہیں دن صبح و شام، تو انہوں نے صبح و شام چلنا شروع کر دیا. پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ادفع باللتی ہی احسن، بری چیز کو اچھی چیز میں بدل دو. تو اس نے اپنی ڈائٹ پلان کو، برے کو جو بازار کا تھا، باقی تھا، جو ہماری باڈی کے لیے اچھا نہیں، انہوں نے کو اچھے میں کنورٹ کر دیا. ایسی اور بہت سی قرآن کی ہی آیات کو انہوں نے کہا کہ ان آیات سے میں نے اپنی لائف کو چینج کر دیا، اور وہ الحمدللہ بہت بہت حد تک ٹوٹلی چینج ہو گئی بائی لک اور بیماری کے لحاظ سے بھی. تو قرآن جو ہے نا ہمیں صرف پڑھ کے ثواب حاصل کرنے کے لیے سے نہیں اللہ نے بھیجا ہے. ٹھیک، چونکہ قرآن کا جو معجزہ ہے وہ یہ ہے، قرآن کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو جس لیے پڑھا جائے گا اس کا وہی ہمیں اجر ملے گا. فار ایگزامپل اگر کوئی کسی مشکل کو حل کرنے کے لیے جب وظیفے کے طور پر لیتا ہے تو وہ مشکل بھی اللہ اس کی حل کر دے گا. اگر کوئی صرف ثواب کی نیت سے پڑھتا ہے تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، اس سے تو اللہ اس کو کہیں بھی رائے گا، چھوڑے گا نہیں. لیکن اگر کوئی چاہے کہ مجھے اس کی اللہ فہم دے، سمجھ دے، ڈیپلی انڈرسٹینڈنگ دے، میں اس کو اپنی لائف میں اپلائی کروں، میری دنیاوی لائف بھی اس سے سولو ہو جائے، تو اللہ انشاءاللہ اس کا دماغ روشن کرے گا اور اس کے اندر دنیاوی مسائل بھی اچھے آئیں گے. جیسے کہ یہ آیت سورہ الاعراف کی یہ آیت بہت ڈیپلی ہے. ہمارے اساتذہ نے اس کے اوپر بہت فوکس کیا ہے. وہ کیا ہے؟ هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، کہ اللہ نے بیوی کو مرد کے لیے سکون کے طور پر بنایا ہے. اور یہ بات ہم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی لائف سے سیکھا کہ جب میل پارٹنر جو ہمارا، اس کو کوئی ٹینشن ہے، پریشانی ہے، تو اس کی بات کو آرام سے سنا جائے، اس کو کنسول کیا جائے، تسلی دی جائے، ریلیکسیشن کا سب مومنٹ دیا جائے، اس کا اپنا ٹائم جس میں وہ کچھ سوچ سکے، وہ ریلیکسڈ ہو سکے. اور اگر آپ کو بات سمجھ نہیں آتی
تو کہیں سے کنسلٹ کر لیا جائے، کسی کے ساتھ بات کر کے دل ہلکا کر کے مشورہ کر لیا جائے۔ یہ بات امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہم نے سکھائی۔ اور قرآن کی آیت بھی ہمیں یہی کہتی ہے کہ اللہ نے جو آدم علیہ السلام کو بیوی دی، کیوں دی؟ تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دلی باتیں کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں فیلنگز کو شیئر کریں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت دی، سکون دیا، اطمینان دیا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہر ایک جوڑے کے لیے یہی سکون اور یہی اطمینان پیدا کر دے، آمین۔ آیت کا اگلا حصہ فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مرد اور عورت کے ذریعے سے اس عورت پر حمل کر دیا اور اس حمل کے ساتھ پھرتی رہی۔ فَلَمَّا اسکلت دعوا اللہ ربہما، اب جب اس کا حمل بوجھل ہو گیا، یعنی وہ آخری اسٹیجز میں آ گئی، تو اب دونوں نے اللہ سے بالکل یکسو ہو کر دعا کی۔ کیا کہا اللہ سے؟ لائن اگر آتیتنا صالحا، اے اللہ اگر تم ہمیں نیک اولاد دے گا نا، لنکونن من الشاکرین، ہم شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے، بہت ضروری ہیں۔ اس طرح سے سورت آل عمران میں جو حضرت مریم کی ماں میں حنا نے دعا پڑھی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع الدعاء، تو یہ دعا بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو فلما اسکلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، اب ان دونوں نے اللہ تعالیٰ سے، آدم اور حوا نے، یہاں پر آدم اور حوا جو ہے وہ سب سے پہلے والے انسان آدم اور حوا کی بات نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ نے ہر آدم اور حوا، ہر ہسبینڈ اور ہر وائف، ہر میل پارٹنر ہر فیمیل پارٹنر کے بارے میں بات کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دینے لگتا ہے تو اللہ سے بہت دعائیں کرتے ہیں، اے اللہ اگر ہمیں تندرست صحت مند بچہ دے گا، صالح بچہ دے، تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے، بلکہ اگلی آیت ہے 190، فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، پھر اللہ تعالیٰ جب ان کو صالح نیک تندرست بچہ دے دیتا ہے، جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيهِمَا، تو وہ اللہ کی اس بخشش میں، اللہ کی اس دی ہوئی اولاد کو دوسروں کا شریک بنا دیتے ہیں، دوسروں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ کیوں؟ آتاہما، وہ جو اللہ نے ان کو دیا ہے نا، اس میں دوسروں کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ وَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ کہتا ہے اللہ اس سارے شرک سے بالا تر ہے جو لوگ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کی نا یہ بڑی عادت تھی کہ جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہوتا تو وہ ان کو پتہ تھا کہ جو ہے نا جو بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی جو پرابلمس تھی، وہ ان کا یہ بیلیف تھا کہ وہ اللہ سولو کرتے ہیں۔ مشرکی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو بھی مانے اور باقی دیوی دیوتا کو بھی مانے، اور وہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور دیوی دیوتا کو بھی مانتے تھے، اور جب بڑی مشکل ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہوتی تھی، تو اس وقت وہ خالص ہو کے خانہ کعبہ میں جا کر صرف اللہ کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لیکن جب کوئی چھوٹی چھوٹی مشکل حل کروانی ہوتی تھی تو وہ دیوی دیوتوں کے پاس جاتے تھے۔ تو اللہ نے ان کا یہ طرز عمل بتایا ہے کہ جب ان کو بڑی مشکل کی گھاٹی آ گئی، اب اولاد پیدا ہونے میں آسانی ہو جائے اور وہ نیک و تندرست و صالح ہو، تو یہ دعائیں وہ کرتے تھے۔ اور جب وہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے دیتا، نیک صالح صحت مند تندرست، تو وہ کیا کرتے؟ غیر اللہ کا حصہ رکھ لیتے، یا تو اس کو کسی دعا کرتے کہ ہمیں 10-12 بچے دے، بیٹے دے، اور ایک جو ہے وہ آستانے پر قربان کر دیتے، کسی بت کے آستانے پر، یا پھر ان کے نام غیر اللہ کے نام پر رکھ لیتے تھے۔ اور یہ بات ہم جو ہے مشرکین مکہ میں بہت دیکھتے ہیں، عام دیکھتے ہیں کہ وہ غیر اللہ والے نام رکھتے تھے، بتوں کے نام پر نام رکھا کرتے تھے۔ تو یہ بات جو ہے نا وہ اللہ کو پسند نہیں تھی، تو اللہ نے کہا کہ چونکہ انہوں نے خانہ کعبہ کے اندر مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، یہ بات ہم جانتے ہیں کہ مجسمے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، 360 بت تھے، اور صرف یہی نہیں اور بھی بہت سے بت کفار مکہ نے بنا کے رکھے ہوئے تھے۔ مشرکین جو ہے نا وہ انہوں نے صرف بت نہیں بلکہ کیا تھا کہ جتنا بھی تھا نا جو غیر اللہ کی
نام فیسز تھے، بلکہ کچھ تو مشرک ایسے تھے اپنے وہ جو غیر اللہ کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے جو فیس تھے، ناک، کان، یہ وہ، ان کے بھی پارٹس کے بھی انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے. اور کبھی کبھی اپنے بچوں کے اگر پارٹس وہ سمجھتے تھے کہ اس سے ریزیمبل کر گئے ہیں تو وہ اس کے مطابق بھی نام رکھ لیتے تھے. یعنی اس قدر زیادہ ان کا ڈیپلی بیلیو تھا. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے غیر اللہ کے نام جو ہیں وہ اللہ کو پسند نہیں ہے. غیر اللہ کے نام رکھنا، یہ غیر اللہ کے نام پر دیگے چڑھانا، یا وہ جو کفار مکہ نام عبد العزیٰ، عبد الشمس، عبد مناف وغیرہ نام رکھ دیتے تھے. اس کے بعد جو ہے وہ بہت سے لوگ پیرا دتا، پیر بخش وغیرہ اور بہت سے نام رکھتے ہیں. تو یہ بات اللہ کو پسند نہیں ہے. آیت 191 ہے اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. اللہ کہہ رہے جن کو تم اللہ کے شریک ٹھہراتے ہو نا، اللہ کے علاوہ جن سے تم دعائیں کر رہے ہو، جن سے تم مانگ رہے ہو، جن کے وسیلے مانگ رہے ہو، یہ تو کچھ پیدا کر ہی نہیں سکتے. پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، یہ تو خود پیدا ہوئے ہیں. یہاں پر ایک بہت ڈیپ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سمجھائی. آیت نمبر 191 اگر سمجھ میں آ جائے نا تو زندگی بالکل آسان ہو جاتی، انسان پرندوں کی طرح لائٹ ہو جاتا ہے. یہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ڈیپ بات کی. وہ کیا ہے؟ اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ. جو مخلوق ہو خود، یعنی جو خود کسی سے پیدا ہوئی ہو، وہ الہ کیسے ہو سکتی ہے؟ جو خود مخلوق ہے وہ الہ ہو ہی نہیں سکتی. الہ تو وہی ہوتا ہے نا جو کہ دوسروں کو پیدا کرے، روٹی دے، رزق دے. تو اللہ کے علاوہ تو کوئی الہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کے علاوہ چاہے کوئی کتنا بھی معتبر کیوں نہیں ہے، مقرب کیوں نہیں ہے، نیک کیوں نہیں ہے، فرشتہ کیوں نہیں ہے، نبی کیوں نہیں ہے، کوئی ولی کیوں نہیں، کوئی بزرگ کیوں نہیں ہے، وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، وہ سب مخلوق ہیں، اللہ نے پیدا کیے ہوئے. تو جس چیز کو اللہ نے پیدا کی ہے، جو اللہ کی مخلوق ہے، تو ہر مخلوق تو فانی ہے. ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز نے ایک دن ملیا میٹ ہو جانا ہے. چاہے وہ نبی ہے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے، فرشتے ہیں، زمین و آسمان ہیں، سورج چاند ستارے ہیں، ہر اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز فانی ہے. اور جو فانی ہو وہ کبھی الہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ آیت 191 سورہ الاعراف کی بہت ڈیپ آیت ہے کہ الہ ہوتا ہی وہی ہے جو دوسروں کو پیدا کرے، نہ صرف پیدا کرے، حی لا یموت، وہ ہمیشہ زندہ ہو، زندگی دینے والا ہو، اس کو کبھی موت نہ آئے، وہ رب العالمین ہو، سب کو دینے والا ہو، سب کا خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، زندگی اور موت کے نفع اور نقصان کا مالک ہو. تو جس میں یہ ساری کوالٹیز ہے ہی نہیں، وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آیت 192 ہے سورہ الاعراف وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا. لو اب بات ہی ختم ہو گئی. تو جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ نہ تو مدد کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، نہ وہ تمہاری کچھ مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. جو کوئی کسی کی ہیلپ ہی نہیں کر سکتا، کسی کے مسائل سولو ہی نہیں کر سکتا، وہ کیسا الہ؟ اور کسی کی تو چھوڑ، وہ اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے ہیں تو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک اللہ ہی کی ذات ہے جو الہ ہے. اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی جاندار ہے، اور وہ جاندار جس کو ہم نبی، پیغمبر، ولی یا فرشتہ کہتے ہیں، وہ حاجت روا، مشکل کشا، اس کو تصور کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. اس کے علاوہ کوئی بت جن کو کفار نے بت بنایا ہوا ہے اور خدا کا درجہ دے دیا ہے، وہ الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ نہ تو تمہیں کوئی نفع دے سکتے نہ نقصان. اگر ان کے منہ پر مکھی بیٹھ جائے تو وہ تو مکھی اڑا نہیں سکتے. تمہاری رہنمائی کہاں سے کریں گے؟ تمہیں راستہ کیسے دکھائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں، تم ان کو اگر ہدایت کی طرف بلاتے ہو وہ ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے. اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اگر تم ان کو نیکی کی طرف بلاؤ، لا يَتَّبِعُوكُمْ،
وہ تمہاری پیروی نہیں کرتے. تم اگر ان کو کسی طرح بلاؤ بھی ہماری آؤ یہاں ہیلپ کرو, یہاں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے, وہ نیڈ یو, تو وہ آ ہی نہیں سکتے. سواء علیکم, تمہارے اوپر برابر ہے, اداؤتہم تموہم ام انتم صامتون, تم ان کو بلاتے رہو یا خاموش رہو, تمہارے لیے برابر ہے, وہ آنے والے نہیں. چیخ چیخ کر بھی بلاؤ گے وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے. تم کہیں ڈوبے پڑے ہو, اٹکے پڑے ہو, اور تم چیخ چیخ کے اپنے دیوی دیوتاؤں کو ہیلپ کے لیے بلا رہے ہو, وہ نہ تو خود آ سکتے ہیں اور نہ ہی کسی کو بھیج سکتے ہیں تمہاری اس جگہ پر ہیلپ کے لیے. آیت نمبر 194 ہے, ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم. اللہ کہتے ہیں, اب یہ جو آیت ہے نا یہ مزید الیبوریشن کر رہی ہے پچھلی 2 آیات کی. ایک تو اللہ نے پہلی بات کہی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ بلاتے ہو پکارتے ہو وہ الہ نہیں ہے, جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس میں فرشتے بھی آتے ہیں, انبیاء بھی آتے ہیں, شجر حجر اولیاء بزرگ زندہ مردہ سب آتے ہیں. اگلی بات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے ہیں, تو وہ بت ہیں اس کے اندر, کیونکہ وہ نہ چل سکتے ہیں, نہ تمہاری بات سن سکتے ہیں, نہ تمہاری ہیلپ کر سکتے. یہ جو 194 آئے تھے نا, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور قسم کے الہ کا ذکر کیا ہے. وہ الہ ہے عباد. عباد کہتے ہیں انسان کو, یعنی جو لوگ اس دنیا سے بزرگ نیک انبیاء فوت ہو چکے ہیں, لوگ ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں یہ جو عباد ہیں جن کو تم اللہ کے علاوہ پکار رہے ہو اپنی مشکل کے حل کے لیے, پرابلم کے حل کے لیے, یہ بھی تمہاری کچھ مدد نہیں کر سکتے ہیں. فادعوہم, تم اس کو پکارو گے, فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین. تو ٹھیک ہے, اگر تم یہ کہتے ہو, تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ یہ مشکل کشاں ہیں, مصیبتوں میں تمہاری ہیلپ کرتے ہیں, تمہاری دعائیں سنتے ہیں یا اللہ تک پہنچاتے ہیں, تو اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے تو اللہ کہتا ہے چلو ان کو پکارو, دیکھتے ہیں وہ تمہاری بات کا جواب دیتے ہیں, تمہاری بات کو آنسر کرتے ہیں, کر کے دیکھو. ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو نا اپنے اس دعوے میں کہ وہ تمہاری پرابلم کو سولو کریں گے, تو اللہ کہتا ہے ان کو بلا لو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں ممکن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا, کیونکہ اللہ کو پتہ ہے ہر مخلوق جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ تو اللہ کی محتاج ہے, اور جو محتاج ہے وہ ہیلپ کیسے کر سکتی ہے. الہم ارجل یمشون بہا, اللہ کہتے ہیں وہ جو دیوی دیوتا تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, کیا ان کے پاؤں ہیں, ان پاؤں کے ساتھ وہ چل سکتے ہیں؟ ابھی جو ہے یہاں پر ایک اور بات جو اللہ نے کہی ہے, جو لوگ دیوی دیوتا کو پکارتے تھے انہوں نے دیوی دیوتا کا فل ایک مجسمہ, ایک باڈی انسانی شکل کی بنائی ہوئی تھی, تو وہ اس میں ٹانگیں, بازو, کان, ناک سب کچھ ہوتا تھا. اور اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ٹانگیں ہیں, دیکھو تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں. کیا وہ ٹانگوں کا مقصد کیا ہے؟ چلنا, چل کے کہیں جانا, کوئی مشکل پڑی ہوئی تو اس جگہ پر جا کر اس مشکل کو حل کر کے آنا. ایسے پاؤں, ایسی ٹانگوں کا کیا فائدہ جو چل ہی نہ پائے. تو اللہ آیت نمبر 195 میں کہہ رہے ہیں, الہم ارجل یمشون بہا, کیا ان کے پاس ایسے پاؤں ہیں جس پاؤں سے وہ چل پاتے ہیں؟ ام لہم ایدن, کیا ان کے پاس ایسے ہاتھ ہیں یبطشون بہا, جس پاؤں سے وہ چل سکتے ہوں؟ ام لہم, جن ہاتھوں سے وہ پکڑ سکتے ہوں؟ ام لہم اعین, کیا ان کے پاس ایسی آنکھیں ہیں تبصرون بہا, جس سے وہ دیکھ سکتے ہوں؟ اب تم نے مشرکین مکہ کو اللہ کہہ رہے ہیں ان کے ہاتھ پاؤں اور آنکھیں بھی بنائی ہوئی ہیں, لیکن ایسی آنکھوں کا کیا فائدہ جو دیکھ نہیں سکتی, تمہاری تمہیں مشکل میں پڑا ہوا دیکھ ہی نہیں پا رہی. ام لہم آذان, کیا ان کے پاس کان ہیں یسمعون بہا, تو وہ آنکھوں سے, کانوں سے کیا سنتے ہیں؟ کان کا کام ہے سننا, سننے کے بعد اس کے آگے ریئیکشن لینا, لیکن وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے. قُلِ ادعُوا اللَّهَ قُلِ ادعُوا شُرَكَاءَكُمْ, اللہ کہہ رہے اے یہ ان مشرکوں سے, اے نبی ان کو کہہ دیجئے یہ جو سارے کے سارے مشرک ہیں نا, تم آ جاؤ, ثُمَّ كِيدُونَ, تم پھر اپنی چالیں چلو, فَلَا تُنصِرُونَ,
اور پھر تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. تم کیا کچھ بگاڑ لوگے اللہ کا؟ اللہ کے خلاف چل کر اللہ کا کیا بگاڑ لوگے؟ فلا تنظرون، پھر اللہ تمہیں ایک دن ایسی تمہاری ڈور کھینچے گا تمہیں مہلت تک نہیں دی جائے گی. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اللہ کہتا میرا تو نبی ان کو جواب دے دیجیے گا، بے شک میرا دوست، میرا ولی، میرا سرپرست اللہ ہی ہے. وہ اللہ جس نے یہ کتاب قرآن نازل کی ہے. وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی نیک آدمیوں، نیک لوگوں کی سرپرستی کرتا ہے. یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سرپرست ولی بھی اللہ ہی ہوں، اور جو نیک لوگ ہیں اللہ کہتا ہے میں ان کا بھی دوست ہوں. یہاں بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک بات کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ کہتا ہے میں اس کا سرپرست بن جاتا ہوں، میں اس کی ساری مشکلات کو حل کرنے والا بن جاتا ہوں. تو اللہ جو قرآن کو تھام لے گا، وہ قرآن جو نازل ہوا ہے مومنین پر، اللہ کے نبی نے قرآن کو تھاما، اللہ اس کا ولی بن گیا، اور کوئی اس نبی کا کچھ بگاڑ نہیں سکا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق غار ثور میں ہیں، اور حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اگر کافروں نے اپنے پاؤں کی طرف دیکھ لیا نا تو ہم تو پکڑے جائیں گے، کیونکہ وہ صرف ادھر ادھر اوپر نیچے دیکھ رہے تھے، اوپر دیکھ رہے تھے. نیچے جو ہے غار کے بالکل پاؤں کے پاس جو غار کا دھانا تھا وہاں ان کی نظر نہیں پڑی. تو حضرت ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے کہ ان کے پاؤں، کیونکہ ابو بکر صدیق غار کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے دیکھ رہے تھے ان کی ساری چال. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی اگر انہوں نے پاؤں کی طرف، اپنے پاؤں کی طرف کفار نے دیکھ لیا تو ہم پکڑے جائیں گے. تو اللہ نے کیا کہا؟ ڈرو مت، اللہ ہمارا ولی ہے، ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں. تو جب اللہ ولی بن جاتا ہے تو پھر دنیا کو کوئی ڈر اور خوف نہیں رہتا ہے. کوئی کتنا بڑا کافر، کوئی کتنا بڑا کوئی کیوں نہیں ہستی بن جاتی. اسی طرح سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم نے دیکھا، سارے کفار بڑے سے بڑے مل کر، عتبہ، شیبہ، مغیرہ اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے جو کفار تھے وہ اللہ کے نبی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے. اور کمزور سے کمزور بھی جو صحابہ تھے، بڑے سے بڑے کافر بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. اسی طرح سے جو اللہ کا ولی بن جاتا ہے، جو قرآن کو تھام لیتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ اس کا ولی بن گیا. اور قرآن جیسی ببرکت کتاب کو تھامنے کے بعد پھر کوئی اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ظاہر اللہ اس کا ولی بن گیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کو تھامنے والا بنا دے، تاکہ ہم قرآن والے بن جائیں اور ہم اللہ کے ولی بن جائیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ہمارے آگے نہ آ سکے، ہمارے مقابل نہ آ سکے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.